میرے محترم اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہمارے آپ کے درمیان سے یہ ایک عشرہ یعنی 10 روزہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزر چکا۔ سب سے پہلی چیز اس حدیث پاک کے بارے میں جو ہم نے سنی کہ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہو کہ جو ماہ رمضان مبارک کا ماہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور کرنے کی بات ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو ماہ رمضان مبارک ماہ سیام عطا کیا، اس ماہ کے اندر ہماری عبادت کا عالم کیا ہے؟ ہم ذرا غور کریں۔ یہ ماہ سجدے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ریاضت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا مہینہ ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ ماہ کا وہ عشرہ جو سب سے پہلا تھا وہ گزر گیا اور اب دوسرے عشرے کی طرف ہم رواں دواں ہیں۔ کیا اس ماہ کے اندر ہم نے وہ کمال حاصل کر لیا؟ کیا ہمارا عبادت کا ذوق و شوق بڑھ گیا؟ کیا ہم نے اپنی مسجدوں کو آباد کر لیا؟ کیا انہی 10 دن مسجدوں کو آباد کرنا ہے؟ جیسا کہ آپ نے سنا قرآن پاک مکمل ہو گیا، لیکن تراویح مکمل نہیں ہوئی۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، تراویح مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ تراویح چاند دیکھ کر شروع ہوتی ہے اور چاند دیکھ کر ختم ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ جناب اب تو کام کاج پر لگ جائیں گے اور جناب اب تو پورا بزنس کا پورا شیڈول ایک شروع ہوا ہے، اب وہ کام شروع کریں گے، تو میرے محترم اسلامی بھائیوں ذرا غور کرنے کی بات ہے، جس مسجد کو آپ نے ان 10 دن میں آباد کیا ہے اس مسجد سے پوچھئے گا کہ اس کا حل کیا ہوگا۔ یہ مسجد ہمارے لیے دعائیں دے گی یا بد دعائیں کریں گی جب ہم اس مسجد کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، جب ہم اس مسجد کو خالی کر دیں گے؟ یہ مہینہ اللہ نے سجدے کا مہینہ عطا فرمایا ہم سب کو، اور اس ماہ کے اندر بھی بندے کو چاہیے کہ اپنی بخشش و مغفرت کروا لے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، کیونکہ ندا دینے والا ندا دے رہا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ ہے کوئی رحمت کا طلبگار کہ میں اس کو عطا کر دوں؟ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے؟ میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہم پورے سال گڑ گڑاتے ہیں مولا مجھے بخش دے، مجھے بخش دے۔ یہ ماہ جو ہم سب کو عطا کر دیا گیا، اس ماہ کے لیے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نعمت والا مہینہ ہے کہ اللہ نے یہ ماہ عطا کر کے ہم پر احسان کیا، اور اس ماہ کے اندر ہم سب کو خود ایک ذریعہ ملتا ہے اپنی بخشش و مغفرت کروانے کا۔ پورا سال ہم گڑ گڑاتے ہیں مولا مجھے بخش دے، اے مولا مجھے بخش دے، لیکن یہ ماہ مل جاتا ہے جس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل افطار کے وقت میں لاکھوں افراد کو بخش دیتا ہے، اور پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو بخشا اللہ تعالیٰ چاند رات کے دن تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہے بخشش کا، یہ مہینہ ہے شفاعت طلب کرنے کا، یہ مہینہ ہے عبادت کا، اور اس کے اندر بھی ہم عبادت نہ کر سکے، اس کے اندر بھی ہم ریاضت نہ کر سکے تو ہمارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر امت محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا مقصد ہوتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینا چاہتا امت محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو ان کو رمضان نہ عطا کرتا۔ اللہ نے ہم سب کو رمضان عطا کر دیا۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، یہ عبادت کا مہینہ ہم سب کو عطا کر دیا، جس مہینے میں ہم رب کی رضا چاہ سکتے ہیں، محبوب کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنے وقت کو گزار سکتے ہیں، وہ ماہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کر دیا، اور اس ماہ کو بھی ہم ایونٹ کے طور پر نہ لیں۔ ہم نے تو فوڈ فیسٹیول کا ایک وہ بنا لیا ہے کہ باہر سے آنے والا کوئی شخص اگر ہمیں دیکھے نا، کسی غیر ملک کا کوئی شخص آئے اور ہمارے ملک میں آ کر لوگوں کا عالم دیکھے نا، اسے پوچھا جائے جناب یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، تو غیر مسلم شخص کہے گا شاید ان کا مسلمانوں کا کوئی فوڈ فیسٹیول ہے۔ وہ غیر مسلم یہ جواب دے گا کہ شاید ان کا کوئی فوڈ فیسٹیول ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو عالم ہے کہ صرف اور صرف نظر ہمارے کھانے کی طرف، دسترخوان ہمارا لبریز ہے دانوں سے، اور اس کے علاوہ سحری کا حال بھی ماشاءاللہ بے پناہ ہے۔ عبادت کا ذوق شوق نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی میرے محترم اسلامی بھائیوں افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت جسم والی بہترین نعمت عطا کر دی، آنکھ عطا کر دیا، ہاتھ عطا کر دیا، پیر عطا کر دیا، جسامت بہترین ہے، اس کے بعد افسوس یہ ہے کہ ہمارے محترم اسلامی بھائی، ہمارے مسلمان اسلامی بھائی رمضان مبارک کے مہینے بھی روزے چھوڑ دے رہے ہیں۔ اتنی بڑی افسوس اور ہلاکت کی بات ہے، اور اس پر 100 کروڑ افسوس ہے
کہ روزہ تو چھوڑتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ افسوس ہے میرے مسلمان بھائیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ حال ہو گیا ہے قوم کا۔ اس کے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ جناب ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اس کے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ہر طرف سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہائے ہائے کیا ہو گیا ہے؟ لوگ ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے۔ سوچا ہے کہ عبادت کا عالم کیا ہے ہمارا؟ ہم نے عبادت کو، جو اللہ نے ہم سب کو وہ ماں عطا کر دیا تھا، جس ماں کے اندر، جس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی اولیاء اکرام نے اپنی فقط پوری زندگی میں رمضان مبارک میں اس قدر عبادت کرتے کہ ان کی عبادت کی انتہا نہ ہوتی۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ علل اعلان روزے چھوڑ رہے ہیں، جناب بہانے بنا رہے کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ ارے طبیعت صحیح نہیں ہے تو بزنس کے پیتڑے کیوں اپنا رہے ہو جناب؟ بزنس کے لیے تو آپ نے ہر طریقے کے بارے میں سوچ لیا کہ جناب یہ مال یہاں سے آئے گا، یہ یہاں جائے گا۔ ابھی ماہ رمضان کا 10واں دن ہے، ابھی کٹ پیس والے کپڑے چلیں گے، بعد میں ریڈی میڈ کپڑا چلے گا۔ اے میرے محترم اسلامی بھائیوں ذرا سوچو تو، ابھی آپ نے شاید سنا ہوگا نیوز کے اندر، آج کانپور کا حال جو ہے کہ ریڈی میڈ کی بہت بڑی مارکیٹ 10 ارب کا نقصان ہو گیا مسلمانوں کا۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں ذرا سوچنے کی بات ہے، ایسی آگ لگی کہ 2 دن ہو گئے ابھی بجھ نہیں رہی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس کے بعد ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم عذاب کی توقع کر رہے ہیں کہ ہم پر عذاب آئے تو سنیں۔ ارے دیکھا نہیں ترکی کے عذاب؟ ترکی میں آئے زلزلے کو نہیں دیکھا میرے محترم اسلامی بھائیوں؟ ترکی میں آئے باڑھ کو نہیں دیکھا آپ نے؟ وہ ملک جس کو اہل سنت والجماعت کا ملک کہا جاتا ہے، وہ ملک جس کو سنیت کا ایک سمجھ لیجئے نمائندہ کہا جاتا ہے کہ وہ عشاق رسول ہیں، لیکن میرے محترم اسلامی بھائیوں کیا آپ نے نہ دیکھا؟ آپ نے نہ سنا؟ آپ نے نیوز چینل پہ نہ دیکھا؟ اشتہاروں میں نہ دیکھا؟ نہ سنا؟ ابھی دیکھو کانپور کا حال ہوا کہ ہم نہیں دیکھ رہے میرے محترم اسلامی بھائیوں؟ کہ ہم اس بات کی امید کر رہے کہ ہم پر عذاب آئے تو ہم سدھرے؟ عذاب کی امید کیوں کر رہے ہو میرے محترم اسلامی بھائیوں؟ کیا ہم پر عذاب نہیں کہ ہمارے گھر میں لوگ بیمار ہیں، ہمارے بچے بیمار ہیں، ہمارے لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ہمارے پیسے جو آ رہے ہیں جس میں ہم برکت کی امید کر رہے ہیں وہ پیسے پانی کی طرح ڈاکٹروں کے نظر ہو رہے ہیں؟ یہ کم ہے کہ اللہ کی عبادت کو ہم بھول کر بیٹھے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پیسے یوں ڈاکٹروں کے نظر ہو رہے ہیں، ہمارے گھر میں لوگ بیمار ہیں، پریشان، خود پریشان ہیں، ان کو ڈاکٹروں کے یہاں لے جا کے بھاگ رہے ہیں۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں ذرا سوچے تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو کس وجہ سے رہا ہے؟ ہم ذرا سوچے تو، سوچنے کی بات ہے، ہمیں یہ اب سوچنے کی ضرورت ہے۔ رمضان اللہ نے ہم سب کو عطا کر دیا عبادت کے لیے، یہی وہ ماہ جس میں رب کو راضی کر لینا۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں آج ہم عبادت تو کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے کر بھائی میں تو روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں تراویح بھی کر رہا ہوں۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں یہ روزہ اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے ہاں شفاعت کی طلب کرے گا۔ اللہ روزے اور قرآن کو ایک شکل عطا کر دے گا اور یہ کہے گا اے اللہ میں نے اس تیرے بندے کو دن میں کھانے پینے سے اور شہوات سے روکے رکھا تھا، اے اللہ تو اسے بخش دے۔ پھر قرآن کہے گا اے اللہ تیرا یہ بندہ جس کو میں نے رات میں نیند سے روکے رکھا اور یہ قرآن سنتا تھا، دن کا تھکا ہارا عبادت میں لگا ہوا، کاروبار کو دیکھتا ہوا بھی رات میں آ کر تیری رضا کے لیے قرآن سنتا، تراویح پڑھتا، اے اللہ میں نے اس کو نیند سے روکے رکھا، اے اللہ تو اسے بخش دے، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور قرآن اور روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام روزے دار کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا جو اللہ کی رضا کے لیے دن میں روزے رکھتے اور رات میں تراویح ادا کرتے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اللہ نے ہمیں سب کو عبادت کا ذوق و شوق والی زندگی اللہ ہم سب کو عطا کر دے۔ بے شک یہ زندگی ہماری مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان قریب میرے محترم اسلامی بھائیوں کہ ہم سب کو اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ موت کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اگر جانور کو اس بات کا علم ہو جائے، حدیث پاک میں ہے کہ جانور کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اس کو بھی مرنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تم پر فربا نہ ملے۔ یعنی جو آج ہم جانوروں کو دیکھ رہے ہیں موٹا تازہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، تو ایسا فربا جانور نہ ملے اگر جانوروں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ہمیں مرنا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مقام سے گزر ہوا، ایک موٹے جانور کو، فربا جانور کو دیکھا، اس کے کان میں کچھ کہا،
چلے گئے آپ عیسیٰ علیہ السلام. کچھ دن کے بعد جب واپس آ گئے تو ایک جانور تھا جس کے کان میں کچھ کہا تھا, وہ کانٹا ہو گیا سوکھ کر. وہ سوکھ کر کیا ہو گیا؟ کانٹا ہو گیا. اس کے مالک سے پوچھا کہ یہ جانور تو بڑا فربا موٹا تازہ تھا, آخر اس کا حال کیا ہوا؟ یہ کیسے ایسا سوکھ کر کانٹا ہو گیا؟ کہا ایک شخص گزرا تھا, اس نے اس کے کان میں کچھ کہا جس کی وجہ سے یہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا. جب سے وہ کہہ کر گیا ہے, نہ اس نے کھایا ہے نہ پیا ہے, اس وجہ سے یہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے فقط اس کے کان میں کہا تھا انک میت, کہ تجھے مرنا ہے. وہ جانور اس بات کو سوچ کر اس قدر عالم ہوا کہ وہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا. میرے محترم اسلامی, کیا ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے؟ کیا ہم نے نہ دیکھا کہ آنے میں اسٹیپ ہے, پہلے دادا آتا ہے, پھر باپ آتا ہے, پھر بیٹا آتا ہے, لیکن جانے کا کوئی اسٹیپ نہیں. کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے جوان باپ موجود ہوتا ہے اور نونہال بچہ جو ابھی چند دن ماہ پہلے پیدا ہوا, چند سال پہلے پیدا ہوا, دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. کیا ہم نے نہ دیکھا؟ ہر شے نے موت کا مزہ چکھنا ہے, ہم سب کو پتا ہے, ہم سب روزانہ سن رہے ہیں, قرآن پاک میں سنا, تراویح میں سنا. میرے محترم اسلامی بھائیوں, اس کے بعد بھی ہمیں اگر ہلاکت ہے کہ رمضان مبارک جیسا مہینہ ہم سب کو ملا اور ہم سب اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے تو ہمارے لیے ہلاکت ہو. میرے محترم اسلامی بھائیوں, اللہ نے ہم سب کو ماہ رمضان عطا کر دیا. آج آ جائیں, رجوع کر لیں اللہ کی بارگاہ میں. بے شک اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا بندہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا نہیں. اور جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے, جو جوان, محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا حبیب اللہ الشاب التائب حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب ہوں. اور وہ جو جوان جوانی میں رب کے حضور پیش ہو جائے, توبہ کر لے, وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. میرے محترم اسلامی بھائیو, ہم بھی اللہ کے حبیب بن جائیں, اپنے آپ کو اللہ کے رجوع کر دیں, اللہ کے حضور پیش کر دیں. اے اللہ جو ہوا ہو گیا, اب نہیں ہوگا. ماہ رمضان مبارک کا مہینہ تو نے عطا کر دیا, اب جو ہوا سو ہو گیا, آئندہ نہ کرنے کی میری نیت ہے, اللہ مجھے بخش دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.